لالائے بہر یک شعائے آفتاب، شاخ میں رہتا ہے وقف پیچ و تاب، جب نمایاں کرتی ہے اس کو بہار، کہتی ہے دم بھر کو یہاں کر لے قرار، مرگ و ہستی کا ہے باہم ساز و برگ، کیا کہوں ہے زندگی خوشتر کے مرگ، زندگی پہ ہم مصاف نیش و نوش، رونق امروز کیا ہے خون دوش، الاما یہ مکر ایام، الاما الاما یہ صبح یہ شام العلما، اے خدا اے نقش بندے جان و تن، کرتا ہے دیوانہ یک عرض سخن، فتنہ در فتنہ ہے یہ دیر کہاں، گوشائے خلوت ہو یا ہو انجمن، یہ تیری تقدیر سے پیدا ہوا یا تھا کوئی اور ہی اس کا خدا۔ غزنی کے ویرانے میں اس شوریدہ دیوانے آدمی کی مناجات۔ لالے کا پھول سورج کسی وکشوا کی خاطر خود کو شاخ کے اندر بہت بے قرار اور مضطرب رکھتا ہے، گویا پھول بن جانے، زندگی پا لینے کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کی شعاع کی اس تک رسائی ہو جائے، سورج نکلنے پر پھول کھلنے لگتا ہے، جب بہار اسے ننگا اور ظاہر کر دیتی ہے یعنی وہ کھل اٹھتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تو یہاں ایک پل سے زیادہ نہ ٹھہر، گویا جس زندگی کے لیے وہ اتنے پیچ و تاب کھاتا تھا وہ زندگی جلدی ختم ہو جاتی ہے یا خزاں کا موسم اسے مرجھا دیتا ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط یا باہمی تعلق ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ زندگی بہتر ہے یا موت۔ لالے کے پھول اور بہار کے حوالے سے زندگی اور موت کی بات کی ہے۔ زندگی نیکی اور بدی یا راحت اور دکھ میں مسلسل جنگ کا نام ہے۔ اس کی آج میں جو چمک و دمک اور نمی ہے وہ گزرے ہوئے کل کے خون سے ہے، یعنی دن بدلتے رہتے ہیں، گزرا ہوا کل آج میں اور آج آنے والے کل میں بدل جاتا ہے، اور یوں زندگی رواں رہتی ہے۔ پناہ ہے زمانے کی ہیلہ سازیوں سے، اس کی صبح سے خدا کی پناہ اور اس کی شام سے خدا کی پناہ، یعنی جو صبح اور شام اور آج اور کل کا تغیر ہے، یہ جو ہر لمحے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ سب اہل فکر کے لیے ایک عجیب کیفیت و حیرت کا باعث بنتی ہیں۔ اے خدا، اے جسم و جان کے خالق، یہ دیوانہ شوریدہ تجھ سے ایک بات کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ بات شکوے کی صورت میں ہے۔ میں اس پرانے مندر یعنی دنیا میں فتنے ہی فتنے دیکھ رہا ہوں۔ خلوت ہے تو اس میں فتنے ہیں، محفل ہے تو اس میں فتنے ہیں۔ یہ بتا کہ یہ دنیا تیری قدرت سے وجود میں آئی، تخلیق ہوئی ہے، یا کسی اور خدا نے اسے پیدا کیا ہے؟ شعاع آفتاب کہتے ہیں سورج کی ایک کرن۔ پیچ و تاب بہت زیادہ اضطراب، پیچ کہتے ہیں بل کو، اریاں کہتے ہیں ننگا کو، پہم کہتے ہیں مسلسل لگاتار، مصاف کہتے ہیں جنگ کو، مراد بدی اور نیکی کی جنگ، مکر کہتے ہیں زمانے کا فریب، نقش بند نقش باندھنے والا، شوریدہ کہتے ہیں دیوانے کو، وارد کہتے ہیں رکھتا ہے، فتنہ کہتے ہیں فتنے کی جمع ہنگامے، جھگڑے، فساد، اور دری اس پرانی دنیا میں، اس دنیا میں، دیر کہتے ہیں مندر کو، کفار کی عبادت گاہ، کہن کہتے ہیں پرانی یا پرانا، انجمن کہتے ہیں محفل، تقدیر یعنی قدرت۔ ظاہر صلح و صفا، باطن فتور، اہل دل کا شیشہ جانے چور چور، صدق و اخلاص و وفا کوئی نہیں، وہ قد ٹوٹا وہ ساقی ہی نہیں، آنکھ محوے لالا رویان فرنگ، جن کے افسوں سے بشر بے آب و رنگ، کس سے ہے یہ ربط و ضبط کائنات، اے شہید عشوۂ لات و منات، اے شہید عشوۂ لات و منات، مرد مومن بندہ روشن نفس تھا وہی نائب تیرا دنیا میں، بس نقرہ و فرزند و زن کی قید میں، تو جو چاہے توڑ دے سب بت کدے، کس خدا پر ہے مسلمان کا یقین، کوئی شورش اس کے سینے میں نہیں، دل ہے بے سوز و تپش جاں بے خروش، ہے سرافیل
اور سور اس کا خاموش، قلب نہ محکم تو جان زارو نہ زند، مایا اس کا دہر میں نا ارجمن، زندگی کی کشمکش میں بے ثبات، آستی میں خلیہ صد لات و منات، مثل کافر موت کو جانے فتنہ، مثل خاک آتش ہے اس کی کم بہا۔ اقبال کہہ رہے ہیں اس کا ظاہر تو امن و اخلاص ہے، لیکن باطن میں عداوت ہے، جس سے اہل دل کا شیشہ دل چور چور ہے۔ صدق و اخلاص اور صفا جیسی خوبیاں باقی نہیں، ختم ہو کے رہ گئیں، وہ پیالہ ٹوٹ چکا ہے اور ساقی باقی نہیں۔ تیری نظر تو فرنگیوں کے سرخ چہرے پر ہیں، جن کے فریب سے انسان بے رونق سا ہو کر رہ گیا۔ اے لات و منات کے شہید کرنے والے، اس کائنات کا نظم و نسق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ مرد حق جو کبھی روشن ضمیر بندہ تھا، صرف وہی اس دنیا میں تیرا خلیفہ تھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں اور آج ملت کے جو نوجوان ہیں وہ تو بس دولت اور اولاد اور ازواج کے بندھن میں گرفتار ہیں۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس کا سومنات گرا توڑ دے۔ یہ جو ملت کے نوجوان ہیں یہ کس کے پرستار ہیں کہ ان کے دل میں تو ایک ہنگامہ ولولہ ہی نہیں، کوئی جذبہ نہیں، پیشن نہیں۔ اس کا سینہ بے سوز ہے اور اس کی روح میں کوئی جوش و جذبہ نہیں۔ وہ اسرافیل ہے لیکن اس کا سور خاموش ہے۔ جو آج کے ملت کے جو نوجوان ہیں، دل ایمان کی پختگی سے خالی ہے اور اس کی جان مردہ ہے۔ اس دنیا میں اس کا ساز و سامان بے قیمت ہے۔ زندگی کی اسٹرگل میں، جد و جہد میں اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں۔ وہ اپنی آستین کے اندر لات و منات رکھے ہوئے ہے۔ موت کو وہ کافروں کی طرح زندگی کو ختم کر دینے والا سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھ خاک کی مانند تپش سے خالی ہے۔ اس کی خاک سے دوبارہ شعلہ پیدا کیجئے، اس کو وہ طلب اور جستجو واپس کیجئے۔ لات و منات یہ مشہور بت ہیں۔ نامحکم کہتے ہیں کمزور کو، نزن کہتے ہیں افسردہ، غمگین، بے وقت، قیمت کے بغیر۔ سرافیل ایک فرشتے کا نام جو قیامت کے دن سور پھونکے گا۔ پرستار پرستش کرنے والے، خدمت گزار غلام کو کہتے ہیں، ہنگامہ کہتے ہیں شور کو۔ میسج یہ ہے کہ اقبال نے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ آج کے جو ملت کے جو نوجوان ہیں وہ زندگی بے مقصد اور بے آرزو ہے اور جد و جہد بھی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے بے قدری اور بے اہمیت ہو گئے۔ وہ کر دے اس کی خاک کو پھر شعلہ خیز، پھر وہی ذوق طلب کر جلوہ ریز، پھر عطا ہو اس کو جذب اندروں، پھر ودیت ہو جنون ذو فنون، اس کے دم سے شرح کو کر استوار، جیب سے ہو صبح فردہ آشکار، بحر احمر ضرب سے ہو واشگاف، اس کی شوکت سے ہو لرزاں قوقاف۔ اقبال ایک قسم کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک قسم کا ویژن ہے نوجوانوں کے لیے۔ اس کی خاک سے دوبارہ شعلہ پیدا کیجئے، اس کو وہ طلب اور جستجو واپس لائیے، پھر اسے پہلا والا جذب اندروں جنون فنون عطا فرمائیے، مشرق کو اس کے وجود سے استحکام و قوت دیجئے، آنے والے کل کی صبح اس کے گریباں سے طلوع کر بحر احمر کو اس کے عصا سے پھاڑ ڈالیے، اس کے دبدبے سے قوقاف میں زلزلہ طاری کیجئے۔ بحر احمر مراد ہے، اس میں حضرت موسیٰ سے متعلق ایک قرآنی تلمیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب سمندر پار کرنے لگے تو انہوں نے اپنی عصا اس میں ماری، جس سے ان کے لیے راستہ بن گیا، اور فرعون جو تعقب کر رہا تھا اس میں غرق ہو گیا۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، قاف مراد کوہ کا ایک سلسلہ، شرق زمین، شرق کہتے ہیں سرزمین مشرق کو، استوار کہتے ہیں محکم کیجئے، مضبوط کیجئے، جذب کہتے ہیں کشش کو، یہاں مراد ہے جذبہ، جنون لفظی معنی دیوانگی کے ہیں، یہاں معنی ہے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے بے حد تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا۔ میسج یہ ہے کہ پہلا سا
جذبہ پھر پیدا ہو جائے تاکہ نوجوان جد و جہد کریں، عمل کریں اور اپنی زندگی ایک حقیقی زندگی کی صورت بسر کریں اور صاحب بقا ہوں۔ اسے پہلی والی قوت عطا کریں تاکہ وہ دنیا کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا کے پھر سے امن، سکون اور خوشحال وقت دوبارہ آئے۔ نوجوان اپنی صلاحیت بڑھائیں، پرو ایکٹیو رہیں،